دیکھیں، یہ جو جن کا آپ نے ذکر کیا نا، یہ سزائیں ہیں، یہ قانون سے متعلق چیزیں. کوئی بھی قانون جو دنیا میں بنایا جاتا ہے وہ کسی نظام کی پروٹیکشن کے لیے بنایا جاتا ہے. قانون نظام نہیں ہوتا ہے، قانون سسٹم کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. آپ ایک سسٹم، جو اسلام کا جب نظام کی بات کریں تو وہ ایک لفظ میں آئے گا نا، وہ عدل ہے. اور اس عدل کو جہاں جہاں سے خطرات ہوں گے وہاں پہ آپ قانون سازی کر کے تو ان کو بند کر دیں گے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تاکہ یہ اس کو پروٹیکشن مل جائے. تو اسلام تو عدل پر بات کرتا ہے، اور اگر آپ نے عدل نہیں پرووائڈ کیا تو اس سے پہلے آپ سزائیں نہیں دے سکتے. میں بہت موٹی بات آپ کے سامنے، دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا. انہوں نے کہا جی اب اگر کوئی غلہ چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے. جب تک ہم نے شہریوں کی روٹی کا بندوبست نہیں کیا، چورے کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے. مثال آپ کے سامنے آ گئی، میرے خیال ہے آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا. تو ہم تو بات کرتے ہیں اس نظام کی جس میں انسان کے لیے سہولتیں ہیں، برکتیں ہیں، فائدے ہیں. پھر جب وہ نظام آپ دے دیں گے، اس کے بعد اگر کوئی پھر بھی شرارت کرے تو پھر اس کو وہ عبرتناک سزا دیں گے کہ 1,00,000 اور بھی کان پکڑ لیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. یہ سخت سزائیں اس لیے ہیں. خاص طور پہ آپ نے چونکہ وہ لڑکیوں کا بھی ذکر کیا تو اس حوالے سے بھی بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں بینظیر بھٹو نے یہ کہا تھا کہ جی اسلامی سزائیں بڑی ظالمانہ ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں، اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے کہ رہ رہے ہیں، اس میں کوڑے مارنا یا سنسار کرنا واقعی ظلم ہوگا. آپ پہلے پوری پروٹیکشن دیں، آپ پہلے جو محرم اور غیر محرم کی تمیز ہے وہ کروائیں. آپ پہلے ان کے گھر کو ان کا واقعی قلعہ بنائیں، حفاظت کی جگہ بنائیں. یہ ساری بنیادی ضرورتیں پوری کریں تاکہ ان کو اپنے لیے باہر نکلنا نہ پڑے. اچھا، شادی کو آسان کریں. کوئی ایک کرتا ہے، 4 کرتا ہے اپنی مرضی سے، جو اس کے ساتھ دوسری بیوی بن کے رہنا، نہیں بیوی رہنا چاہتی تو زبردستی ہم نے دوسری بیوی بنانا ہے کسی کو، اور بننا چاہتی ہے تو عورتیں اپنا مسئلہ خود حل کریں، وہ طے کر لیں آپس میں بیٹھ کے کہ ہم دوسری بیوی نہیں بنیں گی. تو مرد کیسے دوسری شادی کرے گا؟ تو یہ تو ان کا وہ اپنا سوشل کانٹریکٹ خود کر لیں، ہم نہیں چھیڑتے. ایک شادی تو خیر کرنی ہی پڑے گی، ہر ایک کو ضرورت ہے. شادی آسان کریں، لوگ گھر گرہستی کی زندگی گزاریں، مینٹلی جو ہے وہ مطمئن ہوں. اب ایسے معاشرے میں بھی اگر کوئی بدبخت جس کی ضرورتیں ساری پوری ہو رہی ہیں وہ منہ ماری کے لیے کہیں گھسنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی ٹرائی مارتا ہے، تو آپ کا دل اس بات پر گواہی دے گا نا کہ اس کو تو سزا ملنی چاہیے نا. ایسی یہ چیز ہے بھائی. ہم نے اصل میں شاخیں پہلے پکڑ لی ہیں، درخت کی جڑ کو دیکھا ہی نہیں ہے، الٹا کر دیا ہے سارا، جس کی وجہ سے یہ ساری بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اسلام دین فطرت ہے یار، میرے دل کی بات ہے. دین فطرت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میرے دل کی بات ہے. اور میرا دل کوئی آپ کے دل سے مختلف نہیں ہے. جو میرے دل میں وہی آپ کے دل میں بھی ہے، آپ کے دل کی بھی بات ہے. اور گورے یا کالے کا دل یا ہندو یا سکھ کا دل بھی وہی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. تو فطرت پر اسلام تو ہر شخص کے دل کی پکار ہے. اور اگر لوگوں کو اس سے وحشت معلوم ہوتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کوئی تصویر غلط تو نہیں بنا دی اسلام کی.